اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور عرفہ جو ہے یہ 9 ذوالحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ 10 دن ہی انتہائی اہم ہے اور اس پر اگر مزید ایک دن 9 ذوالحجہ انسان کو مل جائے تو یعنی اور پھر بھی وہ سستی اور غفلت کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب کو نہ پا سکے تو اس کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے ایک روزہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہ معاف کر دینے کا وعدہ کیا، یعنی آئندہ اور اگلا جو ہے یعنی جو پیچھے گزر چکا۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح سے ہے، اور یہ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے آج سے کوئی 20 سال پہلے یہ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا کہ بھئی اسی دن روزہ رکھنا ہے جس دن حج پڑھا جائے سعودیہ میں، اور یہاں پر تو دن مختلف ہوتا ہے اس لیے 2 روزے رکھ لیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے عرفہ کے دن کا، اور 9 ذوالحجہ کا دن ہی عرفہ ہے۔ پہلے جن وقتوں میں میڈیا نہیں ہوتا تھا، موبائل فون نہیں ہوتے تھے، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر حج پڑھا جا رہا ہے؟ وہ اپنے چاند کے حساب سے جو ہے وہ عید بھی کیا کرتے تھے اور چاند کے حساب سے ہی جو ہے وہ روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم اپنے چاند کے حساب سے ہی 9 ذوالحجہ کا روزہ یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھیں گے، اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے اور وہ ہمیں اس روزے کی وجہ سے ہمارے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ویسے تو ہم یہاں اس موقع پر آ کر بڑے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں ہی ایسے جھگڑے ہیں کہ جی سعودیہ کے حساب سے عرفہ کا دن کا روزہ جو ہے یہ رکھنا ہے۔ نمازیں تو ہم جو ہیں اپنے سورج کے حساب سے پڑھتے ہیں، اس وقت ہم سعودیہ کا جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ مغرب کی خاص طور پہ اگر آپ نماز کو دیکھیں، ہمارا سورج جو ہی غروب ہوتا ہے تو اس وقت ہم اپنی مغرب پڑھ لیتے ہیں یا ہم اپنا روزہ افطار کر لیتے ہیں، لیکن ابھی سعودیہ میں جو ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہے تو ان کا روزہ افطار نہیں ہوا ہوتا، تو پھر کیا ہم ان کو دیکھیں گے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو مان لیا جائے کہ جو ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو اس لیے اپنا چاند جو ہے اس کو دیکھ کر اپنی قربانی کا دن متعین کرو، اور اپنے چاند کے حساب سے ہی عرفہ کا دن جو ہے وہ متعین کرو، اور اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔